نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ عبد المقدر صاحب ہمیں جوائن کیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، میری کہاں آواز آ سے؟ رہی جی آ رہی ہے، کہاں سے ہیں آپ؟ ہے؟ جی میں انڈیا کی آسام، ریاست آسام سے ہوں۔ سب سے اچھا پہلے تو یہاں پر کافی ٹرائی کرنے کے بعد ابھی جو ہے میں آلموسٹ جس دن آپ نے پہلے شروع کیا یہ اس دن سے ٹرائی کر رہا ہوں، تو صحیح، خدا کا شکر ہے ابھی آ گیا۔ چلے کہ چانس تو مل ہی جاتا ہے انشاءاللہ جو بار بار ٹرائی کرتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا آپ کی کتنی عمر ہے اور کیا کام کرتے ہیں؟ جی میرا عمر تو ابھی ہے 21 سال، ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں گرافک ڈیزائنر ہوں، خود کا ایک بزنس بھی ہے، وہ چلا رہا ہوں، اس کو آگے سے ایک اسٹارٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خیر، علی بھائی کو میں 2018 سے سننے لگا، ٹھیک ہے۔ جب صحیح، میں نے پہلے ان کو سنا، پہلے ان کو میں اگنور کیا کہ کوئی چکرا ٹائپ ہے، اور انجینئر ساتھ میں لگا ہوا ہے، تو میں خود دیوبندی سے تعلق رکھتا تھا، اور میرا دادا جو ہے وہ دیوبندی عالم ہے، کافی کٹر دیوبندی ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ میں خود جب میرا 7 سال عمر تھا اس وقت میرا ابا نے مجھے مدرسہ میں بھیج دیا، اچھا اور میرا حفظ ختم ہو گیا۔ پھر میں کچھ دن وہ عالمانہ میں بھی پڑھا، صرف نحو میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود بھی صرف نحو کیا، لیکن اس کے باوجود بھی خوف خدا میرے اندر بالکل بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ علی بھائی جو کہتے ہیں مدرسہ کا حالت بالکل صحیح ہے، میں تو اس پہ رہ چکا ہوں، اور اس پہ جو ہے قصے کہانی ہے، لیکن پہلے سے بھی جو ہے میرا دل قرآن کا کوئی آیات اگر کوئی میرا جو استاد اگر بیان کرتے تو میرا دل اس وقت کافی نرم ہوتا تھا، اور میں یہ کافی زیادہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حالانکہ کوئی بتاتا نہیں، صحیح۔ اپنی کتاب سے بتاتے یا کہانی بتاتے، تو میں مانتا نہیں۔ اور ادھر بنگالی ہوں میں، آسام میں بھی کافی بنگالی رہتے ہیں، بنگلہ دیش کے ٹچ میں ہے نا یہ۔ پھر اچھا یہ میں بتائیے گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کون سی ویڈیو دیکھ کے آپ متاثر ہوئے ہیں؟ میرا آپ تو ایسے کوئی اتنا یاد نہیں ہے، مطلب کون سا پہلے دیکھا تھا، لیکن پہلے میں دیکھتے گیا، 2 4 دیکھتے گیا، اور پھر مجھے لگا پہلے تو ان کا یہ دیکھتا ہوں یہ کون سی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ میں نے دیکھا، اور پھر یہ میں نے جانا کہ یہ جو 4 امام ہے ان کا نام نہ تو قرآن میں ہے، نہ تو حدیث میں ہے، اور نہ تو یہ حضور نے بھی نہیں کہا، ایون صحابہ میں نہیں کہا۔ مطلب یہ عجیب چیز ہے، ہم جس چیز کو فالو، اور جس دن سے میں نے یہ جانا، پھر میں نے سوچا یار کافی جھوٹ ہوگا ان کے اندر، پھر علی بھائی کو کافی زیادہ سنا۔ ایک ٹائم تو ایسے میرا آیا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ علی بھائی کیا یہ ہمیں رفع الیدین کی بات کرتے، یہ خود کیا اپنے بچوں کو کرتے، مطلب مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب چیزیں ہے اور لوگ اس کو مان نہیں رہے۔ اور علی بھائی جو کہتے ہیں نا کہ مولوی اپنے آپ مطلب ذلیل ہوتے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ میرے ابا نے جب دیکھا یہ حرکت کر رہا ہے، مطلب نماز کے اندر رفع الیدین کر رہا ہے اور یہ وہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو قادیانی ہو گیا۔ پھر کچھ مولوی کو بلا لیا، قادیانی تو میرے رفع الیدین کرتے نہیں ہے، وہ حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ تو ایک دیہات کی بندے ہیں نا میرا ابا، ان کو کیا پتا، مطلب وہ قادیانی مطلب جو تھوڑا بہت وہ ہو جاتا ہے اس کو قادیانی ڈکلیئر کر دیتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، صحیح، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ قادیانی ہے کون۔ پھر ہاں، میرے مدرسہ سے وہ 2 4 استاد آ گئے وہ مجھے توبہ پڑھانے کے لیے۔ اچھا، پھر میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، مجھے کہہ رہے تھے ہاں کیا آپ کا مسئلہ ہے، مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تو میں نے وہ جنید بغدادی کا وہ بتایا کہ یہ جنید بغدادی کیا کہتے ہیں، مطلب ان کا مرید پیچھے چل رہا ہے، جب مرید کہتا ہے یا جنید، وہ کہتے ہیں کہ یا جنید پڑھ تو یہ چلے گا سمندر کے اوپر، تو جب یہ یا اللہ کہتا ہے تو یہ ڈوب جاتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو مطلب
ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ایک آپ خود یہ مطلب میرا دادا جو تھے، میرا سگا دادا، وہ عالم ہے دیوبندی، کافی بڑا، اور دیوبند کے اندر انہوں نے خود پڑھا، کافی ٹاپ پہ تھے وہ، ان کو کافی مانتے ہیں ادھر لوگ. اور میرا دادا بھی ہے تو انہوں نے مجھے کہا یہ صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے، جب تک یہ جنید تک نہیں پہنچے گا تو اللہ تک کیسے پہنچے گا. میں نے کہا یہ اگر صحیح ہے تو ہندو جو کرتے وہ بالکل صحیح کرتے کہ وہ بت کو پہلے جو ہے وہ دعا کرتے اور بت ان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، ان کا تو یہی عقیدہ ہے نا. تو مجھے کہہ رہے تھے یہ تو گمراہ ہو گیا، تو چلا گیا، وہ اٹھ گئے ٹھیک ہے، مطلب مجھے گمراہ ڈکلیئر کر دیا. اور میرا جو ہے میں سوچ رہا تھا یار میں کیا کروں، میرے بات سنتے نہیں، اوپر سے مجھے ڈائریکٹ گمراہ ڈکلیئر کر دیتے. پھر کچھ دن بعد اور مفتیہ آئے اور دو چار اور بڑے بڑے ادھر کے جتنے بڑے بڑے عالم تھے ان کو میرے پاپا جو ہے نا وہ گھر پہ دعوت دے کے لے آئے. انہوں نے کہا ہاں کیا مسئلہ ہے. میں نے وہ علی بھائی کا ریسرچ پیپر، میرا شاپ ہے نا پرنٹنگ کا، تو میں نے وہ پرنٹ کر کے نکالا، ان کے سامنے یہ رکھا کہ یہ دیکھو یہ گستاخانہ. اتنا پڑھو مت، اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ جو وہابی ہے، مطلب یہی کہہ رہے کہ میں وہابی ہو گیا. اور میں جب کہا نہیں میں مولانا مودودی کو بھی سنتا ہوں تو کہتے ہیں مودودی وہ تو گمراہ تھا. اور یہ دیوبند، مطلب دیوبند نے جو مولانا مودودی کے اوپر جو کتابیں لکھی وہ شعر پڑھ رہا تھا وہ مولانا کہ یہ مودودی تو پہلے سے ہی گمراہ تھا، اس کو سنتے ہو تو تم گئے ہو. پھر میرے ماتھے پر ایسے ہاتھ رکھا، مجھے کہہ رہا تھا سانس لے آپ. میں سانس لیا تو کہہ رہا ہے آپ کی ابھی تک وہ نا گمراہی جو ہے وہ ابھی تک حلف کے نیچے ہے. مطلب ایسے عجیب و غریب. پھر مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ایک بار مدرسہ پہ آ جائے ٹھیک ہے. تو میں نے مجھے کہہ رہا آج تو میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا، ایک بار مدرسہ پہ آ جائے تو آپ کا اچھی طریقے سے وہ توبہ کرائیں گے. تو مجھے تو پتا تھا مدرسہ پہ جاؤں گا تو وہ مجھے یہ مار بھی شاید ماریں گے، اور اگر نہ مارے تو ذلیل تو سب کے سامنے کریں گے. اور وہاں پر میرے دوست بھی تھے، اس وقت میں مدرسہ چھوڑ چکا تھا اور اپنا بزنس پہ میں لگ گیا ٹھیک ہے. پھر میں مدرسہ پہ نہیں گیا. اور یہی ہے علماء. اور پھر اس دن سے مجھے ان کے نفرت ہو گیا ان سے. اور پھر میں نے سوچا یار یہ تو بات ہی نہیں کرتے، یہ کوئی جواب مجھے، میں دلیل دے رہا ہوں تم بھی دلیل دو نا، تو میں شاید مان لیتا ان کی بات اور علی بھائی کو سننا بند کر دیتا. لیکن انہوں نے میرا کوئی بھی بات نہیں سنا. اور ریسنٹلی میرا جو بہنوئی ہے اور ان کو میں ایسے سنا کرے علی بھائی کو، میرے بات کو اگنور کرتے تھے. پھر وہ خود ایجوکیٹڈ بندے تو انہوں نے ابھی پڑھنا شروع کیا، بخاری مسلم ان کے گھر پہ رکھا ہوا ہے، تو ابھی انہوں نے بھی رفع الیدین شروع کیا اور وہ مجھ سے کافی سخت ہو گئے ابھی. نہیں تو اب نہیں آپ کو تنگ کرتے جو علماء تھے آپ کے استاد، اب نہیں آتے آپ کے گھر یا آپ کے والد صاحب کو نہیں کہتے یا چھوڑ دیا؟ کافی زیادہ کرتے ہیں. اور ایون ادھر دور دور تک کوئی بھی علی بھائی کو جانتا بھی نہیں ٹھیک ہے. لیکن انٹرنیٹ پہ میں سب سے پہلا، میں اس علاقے کا ہی بندہ ہوں جو انٹرنیٹ کے اندر میں 2016-17 سے یوٹیوب وغیرہ کے بارے میں جانا، ویڈیوز ڈالتا تھا پیسہ کمانے کے لیے. تو اس ٹائم سے مجھے آن لائن جو ہے نا وہ ایک ہو گیا، اور آن لائن میں یہ سب چیزیں کنٹینٹ وغیرہ دیکھتا تھا ادھر سے. آپ دعوت کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں ابھی؟ اچھا اور ایک چھوٹا سا بات کر کے پھر میں جو ہے دعوت کا وہ بتاتا ہوں. پھر شیعوں کا ایک چیز جو ہمارے وہ تھا نا کہ شیعہ جو ہے وہ کون ہے، تو ہمارے مدرسہ میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ شیعہ جو ہے نا وہ بدترین کافر ہے ٹھیک ہے. مطلب ایک تو کافر ہوتا ہے ہندو، اس سے بھی بدتر. مطلب وہ کہ ہمارے مدرسہ میں یہ قاری صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہم جب مطلب وہ یو پی میں پڑھتے تھے دیوبند پہ، تو دیوبند کا اپنے کہانی سناتے تھے کہ دیوبند پہ شیعہ جو ہے وہ ماتم کے ٹائم ایک سنی کو اگر مار دے تو 100 شہید کا ثواب ان کو ملتا ہے. تو اس ٹائپ سے نفرت جو ہے ہمارے دل میں بھرا جاتا تھا. اور پھر ان کا ایک گندا سا ایک شیعوں کے بارے میں ہے، وہ زنا کرتے ایسے کر کے کچھ، وہ میں ابھی بیان نہیں کر رہا. تو ایسے ہمارے دل میں شیعوں کے اندر، تو شیعوں کا تو کوئی جگہ ہی نہیں تھا، مطلب شیعہ تو کافر، ڈکلیئرڈ کافر. اور میرا دادا بھی یہی کہہ رہے تھے جب میں نے ان کو بولا کہ شیعہ کافر نہیں ہے، قادیانی کافر ضرور ہے. مجھے کہہ رہے یہ تو بیٹا یہ تو مت کہ
شیعہ اور قادیانی ان دونوں کو جو ہے علماء نے اسلام سے نکال دیا. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ جھگڑا رہتا تھا میرے ساتھ. اچھا تو یہ علی بتائیں بھائی کہ دعوت کے حوالے سے بھی آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دعوت کے حوالے سے میرا تو ابھی میں خود جو ہے وہ قرآن حفظ کر چکا ہوں, اور صرف نحو میں نے پڑھا, اور پھر عربی میں اب ٹھیک کر رہا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی تو علم حاصل کر رہا ہوں. جہاں تک ہو سکتا ہے میرے آس پاس کے جو بھی لوگ ہیں ان کو صحیح. میں سمجھا رہا ہوں, ان کو میں اچھا ویسے انجینئر میرا محمد علی مرزا صاحب آپ کو بالکل ابھی لائیو دیکھ رہے بھی ہیں, سن رہے بھی ہیں, جلدی سے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا کوئی سوال کرنا جی چاہیں جی, گے؟ میں کافی ٹائم لے لیا اس کے لیے معذرت. مطلب میں اتنے دن سے, ایون اتنے سال سے 2018 سے میں یہی سوچ رہا تھا, آپ نے یہ چیز کیا تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تھینک یو. یہ جزاک ایک آپ اللہ. نکالا. اور جزاک انجینئر صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ میں ایک چیز کے شکار میں ہوں, آپ بس اس پہ میرا یہ ایک سجیشن مجھے دے. جی جی. کیا میں بزنس کر کے جو ہے پیسہ جو جتنے بھی کماؤں وہ دین کے راستے میں ڈسٹریبیوٹ کروں, یا مطلب میرا دماغ میں میرا دل میں ہے کہ میں بزنس بھی کروں اور ساتھ میں جو ہے دعوت کا کام کروں. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا مطلب کروں کہ صرف بزنس کروں, مطلب سائڈ میں بزنس رکھوں اور دعوت کا بھی کام کروں, یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ بزنس کا جب میں کروں گا, بزنس کا کام جب میں کروں گا تو اس پہ میرا نقصان تو ہوگا ضرور, کیونکہ میں اختلافی بات کروں گا تو اس پہ تو لوگ ابھی میرے کو کافر سمجھتے ادھر کے لوگ, تو بعد میں تو ایسے بھی لوگ جانیں گے تو میرا, تو اس پہ کوئی سجیشن مجھے علی بھائی سے چاہیے تھا کہ جی علی بھائی سن رہے ہیں آپ کی سجیشن نوٹ ہو گئی ہے. آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں, وہاں سے آپ باقی لائیو اسٹریم دیکھ لیں تاکہ باقی بھی بھائیوں کو بات کرنے کا موقع ملے. بہت بہت شکریہ. عبد المقدر صاحب ہمارے ساتھ تھے, جزاک اللہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی علی بھائی, ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ میں تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں, بزنس اپنے کو سائڈ پارٹ ٹائم کر لوں اور فل ٹائم دعوت کا کام کروں, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں تو اپنی ویڈیو میں کہ 5 تو فرض اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نا, اور چھٹا جو ہے نا دین کا فرض وہ مخلوق نے رکھ دیا ہے, وہ ہے روٹی. جب تک روٹی آپ کی سٹیبل نہیں ہوتی, ذریعہ معاش سٹیبل نہیں ہوتا, آپ اس وقت تک کوئی ایسا کام 100% وقف ہونے والا نہ کریں. پارٹ ٹائم ہی فی الحال لے کے چلیں, جب حالات و واقعات آپ کو اجازت ہے. مثلاً اگر کوئی شخص اتنا امیر ہے کہ اس کے پاس اتنی پراپرٹی موجود ہے کہ اس کو کرائے آتے ہیں اور وہ سٹیبل ہو گیا, تو ٹھیک ہے, اس معاملے کو لے کے چلیں. لیکن اب کوئی شخص دکاندار ہے یا ملازم پیشہ ہے اور وہ کہ جی میں اپنی نوکری چھوڑ کے اللہ پہ توکل کر لیتا ہوں, تو ہم تو کبھی نہیں اسے اجازت دیں گے. نہ قرآن و سنت کی کوئی ایسی تعلیمات ہے, نہ ہر کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے. اپنے واقعات کو آپ نے خود دیکھنا ہے. فی الحال تو پارٹ ٹائم کو لے کے چلیں, جب آپ مکمل طور پہ سٹیبل ہو جائیں تو پھر آپ ڈیسیژن کر سکتے ہیں. فی الحال تو پارٹ ٹائم لے کے چلیں. ہو سکتا ہے پارٹ ٹائم کرنے سے ہی آپ کا شوق اتر جائے. شوق تو بڑا چڑھتا ہے لوگوں کو, رمضان میں نہیں آپ دیکھتے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں, عید کی رات آتے ہی سارا شوق اتر جاتا ہے. پارٹ ٹائم پہلے چلائیں نا میری طرح. میں نے 15 سال اپنی جاب کے ساتھ سارے معاملات چلائے ہیں, تب جا کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے جو ہے ٹوٹلی دین کے لیے وقف ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا, جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ریسورسز بھی مینج ہو گئے ہیں, پلس میرا یہ کام, میرا یہ پیشن ہے, پھر میں نے جو ہے نا آفیشلی جو ہے وہ اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے کے پینشن کی طرف گیا ہوں. ورنہ تو نہیں اس طرح ہوا کہ مطلب جس طرح کہ میں جذباتی کو فیصلہ کر لوں.